السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست مختار احمد، پہلوانوں کے شہر گوجرانوالا سے۔ آج کی صبح بہت خاموش ہے، بالکل ویسے ہی خاموش جیسے چھٹے رمضان کی سحری کی صبح تھی۔ پورا لاہور عبادات میں مصروف تھا، لیکن ایک گھر میں لالچ کا ایسا ناچ ہو رہا تھا جس نے انسانیت کو شرما دیا۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک بیٹی کی کہانی سناؤں گا جس کو اس کے باپ نے شہزادیوں کی طرح پالا، تمام نعمتیں اس کو دیں، لیکن وہ اپنوں کے روپ میں شکاریوں کے حوالے کر دیا۔ یہ کہانی ہے شمائلہ کی۔ دوستو، یہ دلخراش واقعہ 6 رمضان کو لاہور کے ایک پوش علاقے میں ہوا۔ اس کہانی کو ہمارے لیے شمائلہ کے باپ، جن کو ہم ناصر صاحب کہیں گے، انہوں نے بیان کیا اور اس کی ساری جزیات ہمیں بتائیں۔ دوستو، شمائلہ کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ان کے والد لاہور کے ایک بڑے بزنس مین تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنوں میں کریں گے تاکہ اس کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ماموں کے بیٹے شکیل سے کر دی۔ باپ کا دل دیکھیے، انہوں نے اپنی بیٹی کو شادی کے اوپر 150 تولے سونا خود حق مہر کی شکل میں دیا تاکہ وہ اپنے سسرال میں جا کے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اپنے داماد کو برانڈ رتھ روڈ کے اوپر ایک اچھا کاروبار جما کے دیا، مکان خرید کے بیٹی کے نام کیا، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ اس کے نام کی۔ باپ کا خیال تھا کہ وہ یہ سب کچھ دے کے اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں، جیسے سب باپ سوچتے ہیں، لیکن اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ اس کا یہ اچھا عمل، یہ پیسہ، یہ جائیداد ہی اس کی بیٹی کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ زندگی انتہائی خوبصورتی سے چل رہی تھی۔ 6 سال کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے بیت گئے۔ ان 6 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے شمائلہ کو 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کی شکل میں انتہائی خوبصورت اولاد سے نوازا۔ 6 سال کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے شکیل کو ایکسپوز کر دیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ شمائلہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ شمائلہ کی وہ والدہ جو سسرال میں اس کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتی تھی، جو اس کو سسرال میں تانوں سے بچاتی تھی، یہ دیوار کیا گری، بہت سارے لوگ جو ہے ایکسپوز ہو گئے۔ اب شکیل نے ہر وقت شمائلہ کو تانے دینے شروع کر دیے، لڑائی مار کٹائی، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت ان ایزینس فیملی میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، اس دوران جو شمائلہ کا ماموں تھا، یعنی شکیل کا والد، وہ اپنی بھانجی کا انتہائی زیادہ خیال رکھتا رہا۔ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی، کوئی جھگڑا ہوتا، تو شمائلہ کا ماموں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ 1.5 سال پہلے یہ جو خدا جیسا سہارا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب جو ہے شکیل کا اصل چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ اب اس کو شمائلہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اس کے بچوں سے پیار تھا۔ اس کو صرف اور صرف شمائلہ کی دولت سے، شمائلہ کی پراپرٹی سے پیار تھا کہ کسی طرح یہ پراپرٹی میرے نام ہو جائے اور میں اس کو بیچ کے اپنی من مرضی کروں۔ اور دوستو، پھر 23 فروری کی منحوس شام آ گئی۔ شمائلہ روتے ہوئے اپنے والد کے گھر آئی اور اس کو آ کے کہتی ہے کہ ابو جی، شکیل میرے کو 1 کروڑ روپیہ منگ رہا جی، اگر میں انہوں 1 کروڑ روپیہ نہ دیتا تو انہیں مینوں طلاق دی دھمکی دیتی ہے۔ ناصر صاحب صدا کے رحم دل اور ایک ہمدرد باپ تھے۔ انہوں نے بیٹی کو 1 کروڑ روپیہ کیش کی شکل میں دیا۔ ناصر صاحب نے بتایا کہ وہ وقتاً فوقتاً پہلے بھی اپنی بیٹی کی مدد کرتے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 12 سال سے وہ ہر ماہ بیٹی کو ماہانہ خرچہ جو ہے وہ بھیجتے تھے۔ کس کو پتہ تھا کہ صبح کا سورج کتنی تلخیاں لے کے آئے گا۔ اگلی صبح ناصر صاحب کو شمائلہ کی ساس کی کال آتی ہے تقریباً 7 بجے، تو وہ ناصر صاحب کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، گھر میں کوئی پھڈا ہو گیا ہے، آپ آ کے صلح صفائی کروا دیں۔ تو ناصر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ ان کو دیکھیں، ان کی صلح صفائی کرا دیں، میاں بیوی ہیں، چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں، ان کا راضی نامہ کروا دیں، آپ کا گھر ہے، اپنے گھر کے معاملات آپ خود دیکھا کریں۔ تو جواباً جو ہے شمائلہ کی ساس کہتی ہے کہ نہیں، معاملہ بڑا ہے، 1122 والے آئے ہوئے ہیں، آپ ضرور تشریف لے آئے۔ تو ناصر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور آنن فانن شمائلہ کے گھر پہنچا۔ میرے گھر سے شمائلہ کے گھر کا فاصلہ
تقریباً 3-4 منٹ میں طے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں شمائلہ کے گھر پہنچا تو اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا تھا۔ ان کے گھر کی ملازمہ جو ہے وہ باہر کھڑی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ پتر کی ہویا ہے؟ تو وہ مینوں کہندی ہے کہ انکل شمائلہ آپی مر گئی۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے سوچا کہ بچی ہے، اس کو کیا پتہ کہ کیا معاملہ ہوا ہے کیا نہیں، یہ ایسے ہی مجھے ڈرا رہی ہے۔ تو اسی اثناء میں وہاں جو 1122 کی گاڑی آئی ہوئی تھی ان میں سے ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے پوچھتا ہے کہ انکل آپ کون ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں شمائلہ کا باپ ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ انکل شمائلہ کے گھر میں ایک واردات ہوئی ہے، ڈاکو آئے تھے، شمائلہ نے مزاحمت کی اور انہوں نے شمائلہ کا مرڈر کر دیا ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا، میں زمین پہ گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں شمائلہ کے گھر کے اندر گیا اور پھر اس کے کمرے میں چلا گیا جہاں شمائلہ کا خاوند شکیل اور اس کا ایک بھائی وہ بھی موجود تھے۔ ان کے ہاتھ اور کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انکل ڈاکو آئے تھے، وہ زیورات اور باقی چیزیں لوٹ کے چلے گئے، شمائلہ نے مزاحمت کی تو انہوں نے شمائلہ کا قتل کر دیا ہے۔ اچھا، جب میں نے بیٹی کو دیکھا تو اس کے کپڑے جو تھے خون میں تربتر تھے، اس کی شارک جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی کسی تیز دار آلے سے۔ تو میں نے سوچا، فوری طور پہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ ڈاکوؤں کا کام نہیں ہے۔ ڈاکو اگر آئیں، اگر ان کو سونا زیورات نہ ملے یا ان کو آگے سے کوئی مزاحمت ملے تو وہ چھری سے کسی کی شارکیں نہیں کاٹتے، وہ تو سیدھا فائر کرتے ہیں۔ اس میں کوئی اور چیز ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ تو میں نے 1122 کا جو دوست گاڑی لے کے آیا تھا، میں نے اس کو اپنا موبائل دیا اور اسے کہا کہ 15 پہ کال کر کے پولیس کو بلا لو تاکہ اصل صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی، پولیس نے آ کے انویسٹیگیٹ کیا اور وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچی جو میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے ایک اپلیکیشن لی جس میں نے بتایا کہ میرا کس کس کے اوپر شک ہے۔ تو پولیس والے جو ہیں وہ شکیل، اس کے بھائی اور اس کی والدہ کو پکڑ کے لے گئے۔ اچھا، میں ادھر ہی تھا، مجھے ایک اور بات کا پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، بڑے بھلے آدمی ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ تو کچھ دن پہلے شکیل ان کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ میں اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں، لیکن میری پراپرٹی جو ہے وہ میری وائف کے نام ہے۔ آپ شمائلہ کی جگہ پہ کسی عورت کو کھڑا کریں اور بیانات دلوا کے وہ پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر کر دیں تاکہ میں اس کے بعد پھر اس پراپرٹی کو بیچ سکوں۔ پراپرٹی ڈیلر کے بیان سے سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا کہ شکیل نے کس طرح لالچ میں آ کے میری بیٹی کا مرڈر کیا۔ پولیس کی انویسٹیگیشنز کے بعد بھی یہ بات سامنے آئی، جو بروکر صاحب بتا رہے تھے، جو پراپرٹی ڈیلر بتا رہے تھے، وہ بات بالکل ویسے ہی تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ شکیل نے اس واردات کا اعتراف کر لیا ہے اور اب ظاہر ہے جیل میں چلا جائے گا۔ دوستو، ناصر صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیٹی میری دنیا سے چلی گئی، یہ انتہائی بڑا دکھ ہے۔ ان کا باپ جو میری بیٹی کا قاتل ہے وہ جیل چلا جائے گا۔ میرے نواسے جو ہیں وہ ماں اور باپ کے بغیر رہ جائیں گے۔ ان کی دادی اور اس کے جو چچا تایا ہیں ان کے اوپر بلیو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بھی اس ساری واردات میں انوالو تھے، ملوث تھے۔ تو اب میں دیکھوں گا، بچوں کی پرورش کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے جتنی زندگی دے گا ان بچوں کو دیکھوں گا اور ان کا خیال رکھوں گا۔ دوستو، یہ کہانی صرف کہانی نہیں ہے، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو لاہور میں 23 فروری کی شام کو شروع ہوتا ہے اور 24 فروری کی صبح کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوستو، بحیثیت باپ میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم جب رشتہ دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کے رشتے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کے، تو صرف یہ مت دیکھا کرے کہ یہ ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، یہاں ہماری بیٹی سکھی رہے گی، یا یہ بندہ بڑا امیر آدمی ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ اس بندے کی ہر لحاظ سے جو ہے انویسٹیگیشنز کیا کریں تاکہ شادی سے پہلے آپ ہر طرح جو ہے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیں۔ شادی کے بعد تو اللہ مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور، لیکن
شادی سے پہلے ہر چیز کا پتہ چلانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور ایک جو دوسری بات سامنے آتی ہے, جو دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ خالی پیسہ, پراپرٹیز وہ آپ کے تحفظ کی ضامن نہیں ہو سکتی, وہ آپ کی اچھی زندگی کا باعث نہیں ہو سکتی. یہی پیسہ, یہی پراپرٹیز آپ کے لیے وبال جان بھی بن جاتی ہیں, بسا اوقات تو آپ کی جان کی دشمن بن جاتی ہے. تو دوستو, اپنی بیٹیوں کو پیسے کے ساتھ ساتھ, پراپرٹی کے ساتھ ساتھ یہ درس بھی دیں, یہ سبق بھی دیں, ان کی تربیت کریں کہ ہم آپ کو شادیاں کر کے آپ کے شوہروں کے گھر میں بھیجتے ہیں, تو جب بھی کبھی آپ کے حق کے خلاف بات کی جائے, آپ کا شوہر آپ کو تنگ کرے, آپ کے انسانی حقوق وائلیٹ کرے, تو آپ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں, اپنے حقوق کی حفاظت کریں, اپنی زندگی کی حفاظت کریں. خالی جو ہے وہ مشرقی بیویوں کی طرح سب کچھ برداشت نہ کرتی چلی جائیں. اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے, جس میں آپ کی عزت کو خطرہ ہے, تو اپنے والدین سے ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ آپ کی زندگیوں کے لیے کچھ بہتر فیصلے کر سکیں. دوستو, یہ تھی آج کی کہانی, انتہائی دلدوز واقعہ تھا, تو اس کو سنانا, اس کو آپ کو بتانا انتہائی ضروری تھا تاکہ آپ لوگ, ہماری بچیاں, ہماری بہنیں جو ہیں اس واقعے سے اپنے لیے کچھ سبق حاصل کریں. امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. دوستو, اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, کامنٹس کیجئے گا, اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس واقعوں کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ واقعہ شاید کسی ایسی بہن کے پاس, ایسی بیٹی کے پاس پہنچ جائے جس کی اس واقعے سے زندگی جو ہے وہ بدل جائے. اجازت دیجئے, خدا حافظ.